و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اس کی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہم نے بنایا زکریا کو، یحییٰ کو، اور ہم نے فرمایا پیچھے ہے ومن ذریتہ، اور اس کی ذریت میں، نسل میں۔ تو جب ومن ذریتہ میں یہ آگے عیسیٰ علیہ السلام، تو بول وہ کس مرد کے بیٹے ہیں؟ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے نا، تو فرمایا وہ پھر کس، ان کا تو باپ ہی نہیں ہے، وہ فقط ایک خاتون سے ہیں۔ تو اگر وہ فقط خاتون سے ہونے کے باوجود ذریت ابراہیم میں شامل ہیں، تو حسنین کریمین سیدہ فاطمہ سے ہونے پر کیوں ذریت مصطفیٰ نہیں؟ اپنے کرم سے سوا پارہ تراویح میں تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق بخشی، اور آج سورۃ الانعام پوری تراویح کے اندر تلاوت کی گئی، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ سورتوں میں فقط یہ ایک صورت ہے ایسی جو پوری کی پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ باقی قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، اور ساری صورتیں، باقی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ تو الگ بات ہے، یہ بڑی صورتیں جو ہیں نا، بڑی صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ سوا پارہ یہ یکدم نازل ہو۔ اور اہل اللہ اور حفاظ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلے سورہ انعام کو یاد کر لے تو اسے باقی قرآن حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں وہ دوسروں کو رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ ایسا کوئی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہو؟ اچھا، اسی صورت میں آگے جا کر ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ہر وہ چیز جو رات میں اور دن میں قرار پکڑتی ہے، یعنی رہتی ہے، رات اور دن میں رہتی ہے، قرار پکڑتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، زمین و آسمان یہ ظرف مکان ہیں، یہ کیا ہیں؟ جگہ۔ آسمان بھی رہنے کی جگہ ہے، زمین بھی رہنے کی جگہ ہے۔ فرمایا ظرف مکان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی ہو اور وہاں پھر کوئی رہ سکے۔ اس لیے تو سورہ رحمان میں کہا گیا نا کہ یہ اے جن و انس یا معاشر الجن والانس، تم سے اگر ہو سکتا ہے تو تم زمین و آسمان کی سرحدوں کو کراس کر جاؤ، نہیں کراس کر سکتے ہو طاقت کے بغیر، یعنی کر ہی نہیں سکتے۔ اور رات اور دن جو ہیں یہ ظرف زمان ہیں، یہ وقت ہے نا، دن بھی ایک وقت ہے، رات بھی ایک وقت ہے۔ کوئی چیز کسی جگہ پر اپنے وجود کو ٹھہرائے
تو وہ ظرف مکان ہے، اور کوئی چیز کسی وقت کے اندر رہے وہ ظرف زمان ہے۔ تو فرمایا زمان بھی ہمارا ہے اور مکان بھی ہمارا ہے، تم زمان اور مکان دونوں لحاظ سے ہمارے محتاج ہو۔ اسی لیے فرمایا آپ ان سے پوچھئے، ان کفار سے پوچھئے، مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون نجات دیتا ہے تمہیں سمندروں اور تاریکیوں کی، سمندروں اور جنگلوں، سمندروں اور جنگل یعنی زمین خشکی، بحر و بر، تری اور خشکی میں، سمندر میں بھی تاریکیاں ہوتی ہیں، زمین پر جنگل وغیرہ آدمی راستہ بھول جاتا ہے، وہاں بھی تاریکیاں ہوتی ہیں، دن میں انسان ایسا بھول جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ تو فرمایا ان سے پوچھو تمہیں بحر اور بر کی تاریکیوں میں کون نجات دیتا ہے جب تم تدعونہ پکارتے ہو اس کو تضرعا و خفیہ، عاجزی سے اور آہستگی سے۔ کافروں سے پوچھا جا رہا ہے، اور تم کہتے ہو لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات بخش دی، نجات دے دی، تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں۔ اب ان سے پوچھو جب تم عاجزی اور آہستگی سے پکارتے ہو اور یہ وعدہ کرتے ہو، تو اس لیے جس میں اب ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، بس تو یہاں سے نجات دے دے، پھر ہم تیرے شکر گزار ہیں، نا شکر نہیں بنیں گے۔ کون ہے جس کو تم آہستگی اور عاجزی سے پکارتے ہو؟ ذرا پوچھو تو صحیح ان سے۔ اس وقت ان کے ذہن کے کسی خانے میں کوئی بت ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا ہے؟ ان سے پوچھو، سچ سچ بتاؤ کس کو پکارتے ہو؟ قل اللہ، آپ فرمائیے اللہ کو پکارتے ہو۔ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، وہی تم کو اس مصیبت سے بھی نجات دیتا ہے جس سے تم نے پناہ مانگی تھی، ومن کل کرب، اور ہر تنگی سے بھی نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اور اسی صورت میں یہ آیت بھی آئی ہے، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف آ کر چھوئے، کوئی تکلیف پہنچے، تو اس تکلیف کو ہٹانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو بھلائی پہنچے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہی ہر شے پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی بھی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ آئیے سید الاولیاء، قطب الاولیاء، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ لا تسکن الی احد من الخلق، مخلوق میں سے کسی سے بھی کوئی سکون کی یا قرار پکڑنے کی کوشش نہ کر، ولا تستأنس بہ، نہ کسی سے مانوس ہو، یعنی کہ وہ تیری مشکل دور کر دے گا، اور نہ کسی کو اطلاع ہو کہ تو اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے،
بل یکون انسک باللہ عز وجل، بلکہ تیرا انس اللہ عز وجل کے ساتھ ہو اور سکون تیرا بھی اسی کی طرف ہو، وشکواک منہ الیہ، اور تیرا شکوہ بھی اسی کی بارگاہ میں ہو، لا تری ثانیا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو مت دیکھ۔ فإنہ لیس لأحد ضر ولا نفع، کسی کی ملکیت میں نہ نفع ہے نہ نقصان، ولا جلب ولا دفع، نہ کسی نفع آور چیز کو کھینچنے کی کسی کے پاس طاقت ہے، نہ کسی ضرر رساں چیز کو دفع کرنے کی طاقت ہے، ولا عز ولا ذل، کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں ہے، ولا رفع ولا خفض، کوئی بلندی اور پستی کا، ولا فقر ولا غنا، اور ولا تحریک ولا تسکین، حرکت اور سکون، الاشیاء کلها خلق للہ، خلق اللہ عز وجل بید اللہ عز وجل، تمام کی تمام اشیاء کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ فتوح الغیب، یہ کون سی کتاب ہے جی؟ فتوح الغیب، مطبع مصطفیٰ البابی الحلبی بمصر، اور اس کا یہ قدیم چھاپا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 44، صفحہ نمبر 44۔ یہ فرما کر فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں پڑھ لیں، غنیۃ الطالبین جو ہے وہ تو اس کی نسبت تو مشکوک ہے شیخ کی طرف، باقی فتوح الغیب ان کی اپنی تصنیف ہے، اور ان کے مواعظ حسنہ کا ایک مجموعہ ہے الفتح الربانی۔ آپ جس جگہ وعدہ کے مطابق کسی گھر میں تشریف لے جاتے اور اس مجلس میں جو گفتگو فرماتے تو وہاں علماء اس گفتگو کو نقل کر لیتے، لکھ لیتے، تو وہ لکھی ہوئی جو گفتگو ہے، لکھے ہوئے مواعظ حسنہ جو ہیں وہ اب تک دنیا میں موجود ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں۔ ان کا نام ہے الفتح الربانی، کتاب کا نام ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے۔ اچھا، آپ گفتگو میں جب مخاطب کرتے ہیں نا، کسی کو خطاب کرتے ہیں تو کہتے یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، اے بیٹے، یوں کر کے نصیحت کرتے، اور سارے مواعظ حسنہ جو تھے نا ان کے، وہ یہ تھے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے، خالق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے۔ اسی طرح ایک مقام پر شیخ فرماتے ہیں، میں نے یہ لکھا ہے، یہ بھی فتوح الغیب شریف کی عبارت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من اراد السلامت فی الدنیا والآخرہ، جو شخص، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، من اراد السلامت فی الدنیا والآخرہ، جو شخص دنیا اور آخرت میں سلامتی چاہتا ہے، فعلیہ بالصبر والرضا، تو اس پر صبر اور تقدیر پر راضی رہنا لازم ہے، ترک الشکوہ الی خلقہ، اور مخلوق کی طرف شکایت لے جانے کو ترک کرنا، یعنی مخلوق سے شکایت نہ کرے، وَإِنزَالِ حَوَائِجِهِ بِرَبِّهِ، اور اپنی ضرورتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں لے جائے، وَإِنْتِظَارِ الْفَرْجِ مِنْهُ، اور اسی سے کشادگی کی انتظار کرے، امید رکھے، سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور بلند ہے، وَالْإِنْقِطَاعُ إِلَيْهِ، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کی طرف ہو جائے۔
یہ میں نے ان 2-3 آیات کو ملا کر آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھی ہے۔ ایک آدھ حوالہ اور بھی دے دیتا ہوں۔ کراچی میں جب میں رہتا تھا تو مجھے وہاں کچھ لوگوں کی طرف سے مشکلات آئیں اور وہ سالہ سال تک رہیں مشکلات۔ بالآخر میں نے اپنے مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جا کر یہ کہا کہ ایسا ایسا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے فرمایا میں قرآن کی 7 آیات ہر روز صبح اور شام تلاوت کرتا ہوں، اور جس دن میں بھول جاؤں تو اس دن مجھے قریجوں کی سوئیاں چبھتی ہیں۔ آپ قریجہ تھے، آپ ذات کے کون تھے؟ قریجہ، یعنی شریکوں کی سوئیاں چبھتی ہیں۔ یہ قبلہ خورشید ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ یہ آیات پڑھتے تھے ہر روز، صبح بھی اور شام بھی، اور یہ آیات پڑھ کر 6 جہات میں دم کرتے تھے، 6 طرفوں میں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق، تحت، یعنی اوپر نیچے، یہ دم کرتے۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ اچھا جی، یہ تو قبلہ خورشید ملت نے بتا دیا نا۔ بعد میں نے یہ حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جو ہے مجھے ہاتھ آئی۔ یہ کتاب مجھے ہاتھ آئی جس میں آپ کی 4 کتابیں اس میں جمع ہیں، اور اس میں ایک کتاب ہے شرح الصلاۃ الصغریٰ و 9 صلوات اخریٰ للجیلانی۔ تو یہ جو آپ کے درود ہیں اور کچھ دعائیں ہیں، ان کو جمع کیا ہے سیدی محمد بن احمد المنلا رحمہ اللہ تعالی۔ دعائیں بتائی ہوئی ہیں حضور غوث پاک کی، ٹھیک ہے، اور جمع کی ہیں ایک بزرگ نے۔ تو اس میں یہ جو ہے نا 9 دعائیں، شرح 9 صلوات، یہ ایک کتاب ہے۔ اس میں نے دیکھا کہ جو کچھ مجھے خورشید ملت نے بتلایا تھا وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں بہت بعد میں نے پا لیا۔ پھر یہی 6 آیات جو ہیں میں نے نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی جو اہل حدیث تھے، ان کی ایک کتاب ہے الداء والدواء المعروف کتاب التعویذات، اس میں تعویذ لکھنے کا بھی ذکر ہے، دم کرنے کا بھی ذکر ہے، اور ہر چیز ہے اس میں، اہل حدیث عالم کی کتاب۔ اس میں بھی انہوں نے یہ آیات لکھی ہیں۔ ان میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی شخص ان 7 آیات کو پڑھ لیا کرے صبح اور شام، تو اگر آسمان اور زمین آپس میں مل جائیں تب بھی وہ شخص محفوظ رہے گا، یعنی آسمان زمین پر گر پڑے تب بھی وہ شخص محفوظ رہے گا۔ تو وہ آیات کون سی ہیں؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ توبہ آیت نمبر 51، 50 اور 51۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ پہلی آیت کا ترجمہ آپ فرمائیے، نہیں پہنچی ہمیں کوئی مصیبت مگر وہ جو لکھی ہوئی لکھ دی ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے، وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ
دوسری آیت کا معنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے اس کے سوا، اور اگر آپ کے ساتھ وہ خیر کا ارادہ کرے اللہ تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، بندوں کو وہی پہنچتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 2، شاباش ہے۔ یہ جو دوسری ہے یہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اب تیسری آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا مگر اللہ کے ذمے ہے، اور اس کا رزق اور اللہ ہی اس کا ٹھکانہ اور اس کا رہنا کہاں ٹھکانہ ہے وغیرہ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کلن فی کتاب مبین، ہر چیز اس کے ہاں جو رجسٹر ہے اس میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 اور یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ سورہ ہود کی چھٹی ہے اور 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی آیت، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ آپ فرمائیں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، نہیں کوئی زمین پر چلنے والا مگر اس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ میں ہے۔ اس کی پیشانی، ہر چیز کی جو چلنے والی ہے اس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، یہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 56۔ 5ویں آیت، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کتنے ہیں زمین پر چلنے والے جنہوں نے اپنا رزق اپنے کندھوں پر یعنی اپنے ساتھ اٹھا نہیں رکھا۔ اللہ یرزقها، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ یہ جانور جتنے ہیں ہر ایک نے اپنے ساتھ اپنا رزق نہیں اٹھا رکھا۔ اس مقام پر وہ بابا بلے شاہ کا کوئی وہ ہے، وہ شیروں کی طرف توجہ نہیں کرتا، بندے ہی ذخیرہ کر دینے رزق تے بندے ہی، پتہ نہیں اس طرح ہے نا کچھ، اور پکھی جو ہے نا پنکھ، یہ نہ رزق ذخیرہ کرتے ہیں نہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اللہ یرزقہ ویاکم، ان جانوروں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کتنے آیتیں ہو گئیں؟ 6 جی، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو انہیں بند کرنے والا کوئی نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس پر وہ بند کر دے تو اس کے بعد انہیں کھولنے والا کوئی نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ 6 ہو گئیں۔ 7ویں جی، اچھا یہ 6 جو ہے یہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 2۔ اسے پہلے بتا دی ہے، پہلے والی جو ہے نا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ ہے العنکبوت آیت نمبر 60۔ آخری جی 7ویں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے زمین و آسمان کو، مشرکین سے بھی اگر پوچھیں نا لوگوں سے تو یہ بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ آپ فرمائیے أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کو پوچھتے ہو؟ کیا خیال ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کو جو پوچھتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی ضرر کا ارادہ فرمایا، حل ہن کاشفات ضرہ، تو اس کے ضرر کو کوئی کھولنے والا ہے، ہٹانے والا ہے، تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ او ارادنی برحمت، اور اگر وہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو اس کی رحمت کو کوئی روکنے والا ہے۔ آپ فرمائیے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ مجھے اللہ کافی ہے اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر
یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخلوق کا رخ کس طرف کیا ہے، اور عجیب بات ہے کہ کافی لوگ ہیں جو خلق خدا کا رخ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف کرتے ہیں۔ مجھے بہت کچھ یاد ہے جو لوگ کہتے ہیں، لیکن میں یہاں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ تبارک و تعالی، میں یہاں ایک حدیث بھی آپ کو عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، تو مجھے پلک جھپکتے جتنا دیر، آنکھ جھپکتے جتنا دیر بھی میرے حال پر نہ چھوڑنا، تو مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے پورے کے پورے معاملے کی اصلاح فرماتے رہنا، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود مگر تو۔ تو یہ ہے مشکلات سے نکلنے کا راستہ اور رحمت کو پانے کا طریقہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، یہاں یہ ہے کہ جو کوئی زمین پر رینگنے والا ہے، اور وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ ہے، اور جو کوئی فضا میں اپنے پروں سے اڑنے والا ہے، الا امم امثالکم، تو وہ سارے کے سارے تمہاری طرح امت ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہمارے ہاں جو رجسٹر ہے ہم نے اس میں کسی چیز کو درج کرنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر تم سب اپنے رب کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے۔ اس سے کچھ حضرات نے یہ بھی اخذ کیا ہے کہ جانور جو ہیں حساب ان سے بھی ہوگا، بولے بعد میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دے ایک دوسرے سے مکتا چکتا کر کے، لیکن حساب ان سے بھی ہوگا۔ آپ کو میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں یہاں ما فرطنا فی الکتاب سے لوح محفوظ بھی مراد لی ہے مفسرین نے، اور بعد نے قرآن کریم بھی مراد لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں ہر چیز ہے، قرآن کریم میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ مثلا وہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا قرآن کریم میں واضح طور پر لفظوں میں ترجمہ سے معاملہ سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس میں سے دلیل ضرور نکل آتی ہے قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے۔ چنانچہ ایک بندہ آیا ایک صحابی کے پاس اور کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سواری پر، جانور پر سوار ہوتا ہے، اور وہ اس کو تیز چلانے کے لیے یا تو اپنی لاتیں مارتا ہے یا کبھی کوئی چھوٹی موٹی مار لیتا ہے۔ آیا جانور کو اس طرح مارنا جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن کریم میں اس کا کہیں ذکر ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اب ان کی گفتگو جو ہے نا، وہ سائل کی اور ان صحابی کی جو گفتگو ہے وہ اندر پہنچ گئی زنان خانہ میں۔ تو ایک خاتون وہ سن رہی تھی، جب یہ بندہ اٹھ کر بھی جواب نہ ملا تو اٹھ کر جانے لگا، تو اندر سے بی بی نے آواز دی، بھائی اس کو کہو کہ ہاں اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو اس نے کہا بھائی واپس آ یار، ہماری بہن بھی صحابی ہیں، وہ کہتی ہیں قرآن میں ہے، آؤ وہ پھر آپ کو بیان کریں گے۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ زمین پر چلنے والا یا اپنے پروں سے فضا میں اڑنے والا، الا امم امثالکم، تمہاری طرح امتیں ہیں،
لہذا تم معروف طریقے سے اس کو مار سکتے ہو، غیر معروف غیر مناسب طریقے سے نہیں مار سکتے ہو۔ بھئی مناسب طریقے سے تو ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کو بھی سرزنش کر سکتا ہے۔ تو قرآن سے انہوں نے یہ آیت پڑھی اور قرآن سے ثابت کر دیا۔ یہاں آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کرایا حضور سے، آپ فرمائیں ان کو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ آپ ان کو فرمائیں لوگوں کو، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ فرمائیں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اب کسی کے پاس 100 روپیہ ہو ہے تو وہ بھی اللہ کا، تو یہاں مراد یہ ہے کہ سارے اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کرایا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا۔ کوثر کسی چیز کا نام نہیں ہے، کوثر کثرت کا ہے، بہت زیادہ دیا۔ کیا زیادہ دیا؟ وہ جو زیادہ دیا نا وہ ہے موصوف، اور زیادہ ہونا ہے صفت۔ تو یہاں موصوف کا ذکر نہیں کیا، صرف صفت کا ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی خیر آئے، جو بھی مفید چیز کسی کے ذہن میں آئے، ہم نے ہر وہ چیز آپ کو بہت زیادہ دی۔ اور حدیثوں میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ زمین کے خزانے کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ مفاتیح آج بھی ایک آیت آئی ہے، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں۔ تو حضور فرماتے ہیں زمین کے خزانوں کی مفاتیح مجھے دی گئیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ مجھے آسمانوں اور زمینوں کی مقالید دی گئیں۔ بعض عرفاء نے اور علماء نے یہاں نکتہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم غور کرو تو سب کچھ لفظ محمد کے اندر آ گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مفاتیح، آپ بولیں پہلا حرف کون سا ہے اور آخری حرف ہے، میم ہے۔ اور مقالید یہ دونوں قرآن کے لفظ ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ تو مقالید کا پہلا حرف کون سا ہے؟ میم، اور اس کا آخری حرف دال، میم ہے میم دال، تو کیا بن گیا؟ محمد۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دی ہے۔ تو یہ اعلان کیوں کرایا کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، یعنی میں از خود یہ دعویٰ نہیں کرتا، ولا عالم الغیبہ، نہ میں از خود یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو بھئی ہے کیا معاملہ؟ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو فقط اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور یہ وحی جو مجھے ہوتا ہے، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ اگلے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔ فرمائیے قل، آپ فرمائیے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہیں؟ یہ کیا مطلب ہے؟ ان سارے الفاظ کے بعد یہ سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے اس میں جو کچھ ہے اس نے مجھے وہ بینائی دی ہے، دل کی آنکھ، سر کی آنکھ، دیکھنے کی وہ قوت، سمجھنے کی قوت، محسوس کرنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، سننے کی قوت،
سوچنے کی قوت بھی. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو کبھی کفار کا ذکر کرتے تو ان کی بدبو آتی, روح جو جلیں گے نا ان کا ذکر کرتے بدبو آتی. کبھی بیٹھے بیٹھے فرماتے او آسمان چرچرا رہا ہے اور حق پہنچتا ہے کہ وہ چرچرائے. کبھی فرماتے کہ ایک پتھر زمین کی طرف گرایا جا رہا ہے اور لڑکتا جا رہا ہے اور مجھے اس کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت رکھی تھی اس طاقت کا ہونا ایسا تھا جیسا کہ باقی جو لوگ ہیں نا اس طاقت کے سامنے باقی لوگ ایسے تھے جیسے نابینا. کیسے؟ اب آپ بیٹھے ہیں نا سجا کے آنکھیارے آنکھوں والے, تو ایک بالکل آنکھوں والا نہ ہو تو کتنا فرق ہے. تو حضور کے اور حضور کے علاوہ جتنے لوگ ہیں صحابہ سمیت سب, ان میں اور حضور میں ایسا فرق ہے جیسا کہ ایک نابینا میں اور بینا میں فرق ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا انی ارا ما لا ترون, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, واسمع ما لا تسمعون, اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. یہ ہے وحی کے ہونے کا فرق. فرمایا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں از خود کوئی دعویٰ نہیں کرتا, میں تو جو بھی بات کرتا ہوں اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے. افلا تتفکرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آخری بات, آج ایک مقام آیا ہے سورہ انعام میں جہاں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام گنوائے. تقریباً 18 انبیاء ہیں یہاں اس مقام پر, قرآن کے اس مقام پر. آپ ذرا پھر سن لیں. ومن ذریتہ, اور ان کی ذریت میں تھے. کن کی ذریت میں؟ ابراہیم علیہ السلام. کس کی؟ کون تھے؟ ذرا گنے کتنے ہیں. ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین. آگے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا. کتنے ہو گئے؟ اچھا, اس سے پہلے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی گنے نا یہاں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم, ہم نے دلیلیں دی ابراہیم کو. نرفع درجات من نشاء. آگے ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب, اور اسے عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب. کلن ہدینا, ہم نے ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائی. ونوحن ہدینا من قبل, اور نوح علیہ السلام کی ہدایت عطا فرمائی ان سے بھی پہلے. تو اب کتنے ہو گئے؟ 15 تھے نا پہلے, اب کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے. تو یہ سارے انبیاء جو ہیں ان کا ذکر ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں یا نوح علیہ السلام کی نسل میں تو پھر ابراہیم علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, اسماعیل, الیسع, یونس, لوط علیہم الصلاۃ والسلام. یہ جب آپ نے سماعت فرما لی ہے تو یہاں ایک نکتہ سنیں. ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن یعمر. ایک روایت میں ہے کہ ان کو طلب کیا حجاج بن یوسف نے. دوسری روایت میں ہے کہ یہ آئے, جیسا کسی نے دیکھا اس طرح اس نے بیان کر دیا. یہ جب آئے تو انہوں نے امام علی مقام امام حسین کا ذکر کیا. تو حجاج کہنے لگا وہ ذریت نبی نہیں تھا, وہ حضور کی نسل سے نہیں تھا. تو یحییٰ بن یعمر نے کہا کذبت ایھا الامیر, اے امیر تو نے بکواس کی ہے, جھوٹ بولا ہے تو نے. تو وہ تو ہر ایک کو قتل کرا دیتا تھا. تو اس نے کہا کہ قرآن سے ثابت کر, میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے, ورنہ پھر یاد رکھنا. تو انہوں نے کہا بھی قرآن میں ہے؟ تو کہنے لگا نہیں ہے. انہوں نے کہا سورہ انعام پڑھ. اس نے تھوڑا غور کیا, کہنے لگا نہیں ہے. بھی ایسا تو نہیں ہے نا
کہ یہ حسین جو ہے وہ من ذریت محمد، الحسین و من ذریت محمد، ایسا تو نہیں ہے نا قرآن میں۔ تو وہ پتہ نہیں کہ کیسے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا بڑا پختہ حافظ۔ یہاں ایک واقعہ بھی سنا تھا، چلو، جس کو قاری محمد طاہر رحیمی نے اپنی کتاب کشف النظر میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک بڑھی آئی اور اپنی ضرورت اس سے پوری کرنے کو کہا، یعنی اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کی تاکہ پوری کی جائے، تو اس نے کوئی توجہ نہ کی، حجاج نے، بلکہ منع کر دیا۔ اس کو غصہ آیا اور جب پشت پھیر کر جا رہی تھی تو کچھ اپنے منہ میں بڑبڑا رہی تھی، کچھ بول رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی۔ کیا؟ یعنی بد دعا، گالیاں کا بد دعا دے رہی تھی۔ تو اس نے کہا یہ کیا کہتی جا رہی ہے؟ بندے نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ یوں نیست و نابود کر دے جس طرح کہ قرآن کے پہلے 15 پاروں سے لفظ کلا نیست و نابود ہے۔ قرآن کے پہلے 15 پاروں میں کتاب والکاف سے کلا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے۔ کہنے کہ وہ یہ کہتی ہو، کہنے لگی یار یہ تو نے بجھارت ڈال دی۔ اس نے غور کیا، وہ کہنے لگا یار یہ تو بالکل نہیں ہے، اتنا پختہ حافظ تھا۔ وہ بلاؤ اس کو، وہ بلایا گیا تو اس کو انعام دیا۔ اب جب اس نے کہا یحییٰ بن یعمر نے بھائی سورہ انعام پڑھ، اس نے کہا سورہ انعام میں بھی نہیں ہے کہ حسین جو ہے وہ ذریت مصطفیٰ ہیں، نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ آیات پڑھ۔ جب اس نے پڑھی تو آپ نے ابھی سنا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ، کیا؟ اور اس کی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہم نے بنایا زکریا کو، یحییٰ کو، اور ہم نے فرمایا پیچھے ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی ذریت میں، نسل میں۔ تو جب وَمِن ذُرِّيَّتِهِ میں یہ آگے عیسیٰ علیہ السلام، تو بول وہ کس مرد کے بیٹے ہیں؟ ہیں کسی مرد کے بیٹے؟ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے نا۔ تو فرمایا وہ پھر کس، ان کا تو باپ ہی نہیں ہے، وہ فقط ایک خاتون سے ہیں۔ تو اگر وہ فقط خاتون سے ہونے کے باوجود ذریت ابراہیم میں شامل ہیں، تو حسنین کریمین سیدہ فاطمہ سے ہونے پر کیوں ذریت مصطفیٰ نہیں؟ دیکھو قرآن سے ہر ایک کو مسائل نکالنا نہیں آتا۔ وہ دیکھیں نا، وہ صحابی نہ نکال سکے، ان کی بہن نے نکال لیا مسئلہ، اور ادھر حجاج کے سامنے حضرت یحییٰ بن یعمر نے مسئلہ نکال لیا۔ اور بھی بہت کچھ ہے، یہاں تک ہی بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے اور قرآن کریم سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔